آج کل کا جو ماحول ہے اس میں علم ہونے کے باوجود بھی لا علمی اور جہالت رگوں پہ میں سرایت کر چکی ہے۔ یہ جہالت دینی اعتبار سے جہالت ہے۔ یہ جہالت ایسی جہالت ہے جو انسان کو نہ دنیا کا چھوڑتی ہے اور نہ ہی آخرت کا۔ آج کل لوگوں میں رواج بن چکا ہے، چاہے وہ شہر کے ہوں یا وہ پڑھے لکھے ہوں، چاہے وہ گاؤں کے ہوں یا چاہے وہ ان پڑھ ہوں، جیسے بھی لوگ ہوں، لوگوں میں کیا رواج بن چکا ہے؟ لوگوں میں یہ خیالات بن چکا ہے کہ جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے باقاعدہ اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک گندا اصول بن گیا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلی رات کو اس کو خون آیا یا نہیں، کیونکہ اگر خون آتا ہے تو وہ باکردار ہے، پاک باز ہے، اگر خون نہیں آیا تو اس کو اس طریقے سے کنسلٹ کرتے ہیں کہ وہ بد کردار ہے۔ یہ کچھ جگہوں پر ہے، یہ کچھ جگہوں پہ تو ساس اور نندیں یہ کردار ادا کرتی ہیں، بوڑھی عورتیں کرتی ہیں، اور کچھ تو مرد حضرات، شوہر حضرات خود یہ چیک کرتے ہیں اور پھر اس بات پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکی با کردار ہے جو کہ ان کی بیوی ہے، یا یہ لڑکی بد کردار ہے جو کہ ان کی بیوی ہے۔ اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانکتا کہ میں خود کیا ہوں۔ پہلے مرد نے کتنی جگہوں پر منہ مارا ہوتا ہے، کتنی جگہوں پر منہ کالا کیا ہوتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانکتا کہ میں کیا ہوں اور کس جگہ کھڑا ہوں، کیونکہ کسی دوسرے پہ جو انگلی اٹھانی ہوتی ہے نا وہ بہت آسان ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کی عیب جوئی کرنا، کسی دوسرے کے عیب کو نکتہ چینی کرنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے عیب دوسروں کے سامنے نہ آئے، لیکن دوسروں کے عیب جو ہے وہ ہمیں لگ پتہ جائے تو مزہ آتا ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ان جگہوں پر ہوتا ہے جہاں پہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے، صرف اور صرف دین سے لا تعلقی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ جب ہم دین سے لا تعلق ہوتے ہیں، ہمیں دین کا الف ب نہیں پتہ ہوتا، تو ادھر سارے ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹرز میں بھی یہی چیز ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر پردہ بقارت یعنی وہ جھلی جو پہلی بار ہم بستری کرنے سے ٹوٹتی ہے، وہ صرف ہم بستری کرنے سے ہی ٹوٹتی ہے، کسی اور وجوہات سے نہیں ٹوٹتی۔ کچھ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائزنگ کی وجہ سے، کھیل کود کی وجہ سے پردہ بقارت جو ہے وہ لڑکی کا شادی سے پہلے پھٹ جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ یہ پردہ بقارت چھوٹی بچیوں کا بھی پھٹ جاتا ہے۔ کسی طرح کھیل کود، اچھل کود، اور آج کل کی غذائیں ایسی غذائیں ہیں جس کی وجہ سے لڑکیوں میں وہ قوت اور طاقت نہیں ہوتی جو کہ بچیوں میں کھیل کود کے اندر اس چیز کو برقرار رکھ سکے، وہ اپنی جگہ پہ فٹ رہے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بچیاں تھوڑا سا بھی اچھل کود کرتی ہیں اور پردہ بقارت ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ پردہ بقارت جب پھٹتا ہے تو اس وقت نہ تو خون آتا ہے اور نہ ہی اس وقت یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے، نہ ہی بچیوں کو پتہ چلتا ہے، اور نہ ہی حیض کے دوران یہ بات پتہ لگتی ہے۔ یہ بات پتہ کب لگتی ہے؟ جب اس لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اس کو پہلی رات پتہ لگتا ہے کہ اس کا پردہ بقارت پھٹ چکا ہے پہلے سے، کیونکہ اس رات اسے خون نہیں آتا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ پردہ بقارت کا پھٹا ہونا، پہلی رات خون نہ آنا، یہ صرف اس بات کی دلیل نہیں ہے، یہ صرف اس بات کی دلالت نہیں ہے کہ آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی بد کردار ہے۔ اس بات کو اپنے دماغوں سے، اپنے ذہنوں سے اس گندی بات کو نکال دیجئے، نکال کے پھینک دیجئے۔ اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیں، جس طرح کی آپ کی سوچ ہے بالکل ویسا نہیں ہے۔ علماء اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ پردہ بقارت صرف کھیل کود سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ غذائی چیزوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہماری غذائیں کیا ہیں؟ چکن وغیرہ کھانا، جنک فوڈز کھانا، ان سب چیزوں کی وجہ سے پردہ بقارت ٹوٹ جایا کرتا ہے، پھٹ جایا کرتا ہے، کیونکہ جسم میں وہ طاقت نہیں ہوتی، غذائیں وہ نہیں ہیں جیسے کہ ہونی چاہیے اور جو ان چیزوں کو اپنی جگہ پر برقرار رکھیں۔ لہٰذا ایسی لڑکیوں کا گھر برباد کرنا جن کو پہلی رات خون نہ ہے، پہلی رات یہ بات پتہ نہ چلے کہ پردہ بقارت پھٹا ہے یا نہیں پھٹا، اس پر ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جو حضرات، جو اہل خانہ اپنے دماغوں میں یہ بات رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے دماغوں سے اس بات کو نکال کے پھینک دیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلی رات خون نہیں آتا، لیکن اگلے دن اگلی صبح جا کے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہے۔ سب معاملات اللہ پاک کے اختیار میں، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ہم نے کچھ ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ پہلی رات ہم بستری کی، خون نہیں آیا، اس بات پر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، صبح اٹھنے سے پہلے ہی بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ رات کو اس نے ہم بستری کی اور بیوی کو خون نہیں آیا، اور اس نے اپنے طور پہ سوچ لیا کہ بیوی جو ہے وہ بد کردار ہے، اور اس بات پر گھر بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا۔
اگلے دن پتہ چلا کہ جی خون آ گیا، لیکن پردہ بقارت جو پہلے پھٹ چکا تھا لیکن خون کی کمی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے خون نہیں آیا، اور بعد میں دوسری صبح پتہ چلتا ہے کہ خون بھی آیا، اور اسی مہینے، جس مہینے شادی ہوئی، جس رات ہم بستری کی، اسی ہم بستری سے حمل بھی ٹھہر گیا، حمل بھی رک گیا۔ یعنی ایک بار ہی ہم بستری کی، خون نہیں آیا، بیوی کو طلاق دے دی، دوسری صبح خون آ گیا، جو کہ پردہ بقارت کے پھٹنے سے خون آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم بستری، اس پہلی ہم بستری سے ہی حمل بھی ٹھہر گئے۔ بعد میں جب سسرال والوں کو پتہ لگا تو وہ بہت زیادہ نادم ہوئے کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو ان چیزوں کی خبر ہی نہیں تھی۔ تو گزارش ہے ان خاندان والوں سے کہ جب ایک لڑکی کی شادی کرتے ہیں یا جب اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو اپنا ضعف بھی بڑا کر لے، اپنے آپ کو ان معاملات سے دور رکھیں۔ یاد رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کے معاملات میں ٹک لگانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، لہٰذا آپ ان چیزوں سے بچیں، اللہ کے نبی کی لعنت سے بچیں اور ان معاملات سے دور رہیں۔ شادی کی رات خون آنا اتنا معنی نہیں رکھتا، لڑکی کے کوئی کردار یا بد کردار ہونے کا یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے جس پہ آنے والی زندگی کا یا مستقبل کا فیصلہ کیا جائے یا کسی لڑکی کا گھر اجاڑ کے اس کو معاشرے کے سامنے رسوا کرنے کے لیے پھینک دیا جائے۔ امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئندہ ایسی غلطی کسی سے بھی نہیں ہوگی کہ اس بات پہ اپنے گھروں کو اجاڑا جائے۔ میں خود افسوس میں آ جاتی ہوں، خود مجھے ایسے ٹاپک پہ بڑا رنج ہوتا ہے ویڈیو بناتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، کہ جب کسی کی زندگی کسی بات پہ برباد ہوتی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو اور نوٹیفیکیشن پہ سیٹ کر دیجیے۔